وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو ہیں سر بسر کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں پہ لہدے نبی بنی ہے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں تو چند منٹوں کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حق کہنے حق سننے حق پر عمل کی توفیق عطا فرما آج ہم ولی کامل حضرت پیر اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں حاضر ہیں رب کائنات کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور مولا تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان ولی کامل کے صدقے میں ہماری اس سعی کو اس کوشش کو اس آنے کو اس کہنے کو اس سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے ولی انسان بنتا کیسے ہے ولی کی بارگاہ میں جانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے آج اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ رب کائنات قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں سبحان اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو رب کا یاد کرنا ہمارا یاد کرنا اور ہے رب کا یاد فرمانا اور ہے ہر انسان کو رب یاد نہیں فرماتا ہر بندے کا رب سے وہ تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ رب اسی کو یاد فرماتا ہے جو رب کو یاد فرماتا ہے جو رب کو یاد کرتا ہے رب کو کون لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کے ولی یاد کرتے ہیں اللہ والے یاد کرتے ہیں جن ہم ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے پر چلا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ سیدھا راستہ یہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ صدیقین ہیں وہ لوگ شہداء ہیں وہ صالحین ہیں وہ اللہ والے ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں ہم ہر وقت یہی دعا مانگتے ہیں مولا ہمیں سیدھے راستے
تو یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جس راستے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. تو یہ ذکر جو ہوتا ہے رب کائنات کا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا. کتنی چیزیں؟ رب فرماتا ہے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان بہت پسند ہے. سبحان اللہ. جو ذکر آپ نے سرے شام سے لے کر اس وقت تک کیا. رات ختمات المعظمات ہوا کہ نہیں؟ اس وقت بھی میں فون کر رہا تھا تو اس وقت بھی ختم شریف کی محفل سجی ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ کی صدا لگ رہی تھی. اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ پاک فرماتا ہے لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان مجھے بہت پسند ہے. اور صبر کرنے والا جسم بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اور شکر کرنے والا دل بہت پسند ہے مجھے. 3 چیزیں رب کائنات کو بہت پسند ہیں. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں معراج کی رات میں جب گیا رب کائنات کی ملاقات کے لیے تو میں نے دیکھا عرش کے سائے میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ نبی نہیں ہے. میں نے کہا جبریل کیا یہ کوئی شہید ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ شہید بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ پھر کون ہے؟ ولی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے. اے جبریل پھر یہ کون ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جس کی زبان جو ہے دنیا میں ذکر سے تر رہا کرتی تھی. یہ ہمیشہ ذکر کیا کرتا تھا اور اس کا دل جو ہے یہ مسجد میں معلق رہتا تھا، لٹکا رہتا تھا. یہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد کے گیٹ سے نکلتا تھا. دل میں تمنا ہوتی تھی مولا کب ظہر کا وقت آ جائے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. ظہر کی نماز پڑھ کے نکلتا تھا. عصر کے لیے یہی تمنا ہوتی تھی، عصر کی نماز پڑھ کے نکلتا تھا. مغرب کے لیے یہی تمنا ہوتی تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتا تھا. عشاء کے لیے یہی تمنا ہوتی تھی مولا یہ وہ انسان ہے جس کا دل تیرے گھر میں لٹکا رہتا تھا. اس کی یہی تمنا ہوتی تھی، لگی رہتی تھی، آواز آتی رہتی تھی اس کی زبان سے. تو حضرات یہ اللہ کی جو ضرب ہے یہ دل سے نکلنی چاہیے، زبان سے بھی تو نکلنی چاہیے لیکن یہ دل سے نکلنی چاہیے ہوتی ہے. اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں. جب وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں محفل کے اندر وہ محفل والوں میں ذکر کرنے والوں میں اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. جہاں وہ وہاں آ کے حاضر ہو جاتے ہیں. ہماری وہ نگاہ نہیں ہے ان فرشتوں کو دیکھنے کی. وہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اس محفل والوں میں اور جب محفل اختتام ہوتی ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں. فرشتوں سے رب فرماتا ہے اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کائنات تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں. فلاں مقام پر تیرے بندے تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، اس ذکر کی محفل سے ہم آ رہے ہیں. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ وہ محفل کرنے والے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا ان لوگوں نے تجھے نہیں دیکھا. رب فرماتا ہے اے فرشتوں کیا کچھ اور مانگ رہے تھے یا نہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کائنات وہ یہ سوال کر رہے تھے مولا تو ہمیں جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے کیا میری جنت کو انہیں دیکھا ہے؟ میری جنت کی نعمتوں کو چکھا ہے؟ میری جنت کے نظاروں کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا نہ تیری جنت کو دیکھا ہے، نہ تیری جنت کی نعمتوں کو چکھا ہے، نہ تیری جنت کے نظاروں کو انہیں دیکھا ہے. رب فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ سب سے زیادہ ذکر کرتے.
فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ وہ ذکر کرنے والے جو لوگ تھے وہ کچھ اور بھی مانگ رہے تھے یا نہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کائنات وہ یہ کہہ رہے تھے مولا ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا ان لوگوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے آگ کے شعلوں کو دیکھا ہے کہ وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو نہیں دیکھا۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اگر وہ میری جہنم کی بھڑکتی ہوئی اس آگ کے شعلوں کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ اور ذوق سے تیرا ذکر کرتے، تجھ سے پناہ مانگتے، تیری جہنم کی آزادی مانگتے۔ رب فرماتا ہے تم گواہ رہ جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان محفل والوں میں ایک انسان ایسا بھی آیا تھا جو اپنے کام سے کہیں جا رہا تھا، اپنے کسی مقصد کے سے کہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، تیرے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں۔ مولا جب اس نے دیکھا ذکر والوں کو وہ سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، ان لوگوں میں وہ آ کے بیٹھ گیا۔ مولا وہ بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا سیاکار تھا، لیکن وہ ان محفل والوں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ رب ارشاد فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اے فرشتوں وہ محفل والے ایسے اللہ کے بندے تھے کہ اس محفل میں آنے والا جو بدبخت بھی آیا ان کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ یہ محفلیں ایسے نہیں ہوا کرتی ہیں، ان محفلوں کا بڑا مزہ ہوتا ہے، لیکن دل لگی کے ساتھ اگر یہ محفلیں کی جائیں، اللہ کا ذکر اگر عشق اور محبت سے کیا جائے تو ان محفلوں کا رنگ ہی اور ہوتا ہے، ان محفلوں کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ تو حضرات جب انسان یہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس ذکر کا کیا صلہ ملتا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے نا فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا جائے اس ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ اس ذکر سے ایسا مسئلہ ہوتا ہے، مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مفتی صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان فرض کی ادائیگی مکمل کر لیتا ہے، سنت کی ادائیگی مکمل کر لیتا ہے، واجبات کی ادائیگی مکمل کرتا ہے، پھر وہ نوافل کی جانب بڑھتا ہے، وہ نفل نماز ادا کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ نفل ادا کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ رب کائنات اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، رب کائنات اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب رب کائنات کا وہ بندہ رب کائنات کا محبوب بن جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے، تو رب کائنات اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رب کائنات اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ جس ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ رب کائنات اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طاقت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ پکڑتا ہے، وہ پکڑ اس کی نہیں ہوتی، وہ رب کائنات کی پکڑ ہوتی ہے۔ وہ سنتا ہے، رب کائنات کی طاقت اس کے کانوں میں آ جاتی ہے، وہ سنتا ہے، وہ طاقت رب کی ہوتی ہے۔
وہ دیکھتا ہے، رب کائنات کا نور اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، وہ اس نور سے دیکھتا ہے، اس کی یہ آنکھیں نہیں رہتی۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نگاہ سے ڈرو، اس کی بصیرت سے ڈرو کہ جب وہ دیکھتا ہے وہ عام نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی ایسی طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، وہ نور آ جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے ولی کی نگاہ سے ڈرو، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہماری نگاہیں وہاں کام نہیں کرتی، وہ اللہ کا نور آ جاتا ہے اس کی نگاہوں میں تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو رب کائنات جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے جبریل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل میں حاضر ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریل، دنیا میں زمین پر فلاں انسان سے مجھے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ارے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جہاں رب کائنات اپنے ساتھ بندوں کو شریک فرماتا ہے لیکن وہ شرک نہیں ہوتا۔ بڑے مزے کی بات ہے، بڑے نکتے کی بات ہے، دو مقام ایسے ہیں جہاں پہ رب کائنات اپنے بندوں کے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شریک فرماتا ہے لیکن وہ شرک نہیں ہوتا۔ ایک ہے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی باری آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک رب کائنات اور اس کے فرشتے رسول کونین پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے مومنین کی جماعت تم بھی اپنے آقا پر درود و سلام پڑھو۔ یہاں رب کائنات بھی پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، شریک کر لیے، اور بندوں سے بھی اعلان فرما دیا اے فرشتوں تم بھی پڑھو، اے میرے بندوں تم بھی رسول کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ تو رب کائنات نے یہاں اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی ملا لیا، بندوں کو بھی۔ دوسرا مقام بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ سارے پہاڑی لوگ ہیں نا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اے میرے جبریل فرشتے نوری ملائکہ کے سردار، میں بھی محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے زمین پر، تو بھی محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس اللہ کے ولی سے، ہر انسان سے نہیں۔ اللہ کے ولی سے جبریل محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں مولا کائنات تیرا حکم میں نے مان لیا ہے، تو نے ارشاد فرمایا کہ جبریل فلاں بندے سے محبت کر، میں نے محبت کر لی، مولا اب آگے کا کیا پروگرام ہے، اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ رب فرماتا ہے اے جبریل آسمان والوں میں بھی ندا کر دو، آسمان والے فرشتوں میں سب کو بتا دو کہ سب فرشتے میرے اس ولی سے محبت کرنے لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ جبریل اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں اللہ پاک کا حکم آ چکا ہے، رب کائنات کا آرڈر آ چکا ہے کہ اے جبریل تو بھی محبت کر فلاں انسان سے، فلاں اللہ کے ولی سے، میرا دوست بن چکا ہے وہ، اس سے تو بھی محبت کر، میں بھی محبت کرتا ہوں، فرشتوں میں بھی اعلان فرما دے۔ جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں سب محبت کرو فلاں ولی سے۔
سارے فرشتے آسمان والے محبت کرتے ہیں اللہ کے ولی سے. جبریل عرض کرتے ہیں مولا اور کیا پیغام ہے؟ رب فرماتا ہے اب زمین والوں میں بھی اعلان فرما دو. سبحان اللہ. اے جبریل اب زمین والوں میں بھی اعلان کر دو کہ زمین میں تمام جتنے لوگ ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں. اے جبریل تو بھی محبت کر رہا ہے, آسمان والے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. اب زمین کے انسان و جنوں سے یہ اعلان کر دو کہ تم بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرو. یہ وہ محبت کھینچ کے لا رہی ہے. آج ان اللہ کے ولیوں کی جانب سے کوئی خط ملا تمہیں؟ کوئی لیٹر آیا؟ یہ محبت کھینچ کے لا رہی ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے, یہ محبت کھینچ کے لا رہی ہے ہمیں. کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی وہ محبت ہے جو رب کائنات نے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی ہے. اب یہاں فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے, رب کائنات کی جانب سے اس کے دل میں القاء ہو جاتا ہے, رب کائنات کی جانب سے اس پر فضل الہی ہو جاتا ہے کہ وہ محبت رب کائنات کی جانب سے آ رہی ہے. اور جو نفرت کرتا ہے ولیوں سے وہ سمجھ لے کہ اس محبت سے اس کا دل خالی ہے. رب کائنات ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہمارا دل خالی ہو محبت اولیاء سے. رب کائنات محفوظ فرمائے ہمارے دلوں کو اس بغض, اس عداوت اولیاء سے. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے آسمان والے بھی محبت کر رہے ہیں, زمین والے بھی محبت کر رہے ہیں. اے جبریل تو بھی محبت کر اور میں بھی محبت کرتا ہوں فلاں ولی سے. جب رب کائنات محبت کرتا ہے تو اس کے درجات میں بلندیاں ہوتی ہیں, اس کو وہ مقام ملتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, جو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتے وہ مقام. تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک رب کائنات کا خوف رکھنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اللہ کے ولی ہی ہے. دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے سے ڈرتا ہے, ہر انسان ایک دوسرے سے ڈرتا ہے, انسان کو خوف ہی خوف ہے. لیکن اللہ کا ولی وہ جماعت ہے, اولیاء کرام کی وہ جماعت ہے کہ جن نے دنیا میں اللہ کا اتنا خوف رکھا, اتنا خوف رکھا کہ وہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. تو یہ کس لیے ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ ان نے اللہ کا ذکر کیا, ان نے اپنے دل کو رب کائنات کے ذکر سے منور کیا. ارے عام بندہ انسان, عام انسان اللہ کا ذکر جب کرتا ہے تو اس کے گناہ محو ہوتے ہیں. کیسے؟ جو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا رات سے اس وقت تک آپ لگا رہے تھے, وہ صدا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے. ایک صحابی رسول داعیہ قلبی, یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی صحابی ان کا مقابلہ خوبصورتی میں نہیں کرتا تھا, اتنے خوبصورت تھے یہ صحابی داعیہ قلبی. اور ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے, میرے آقا کی نظر داعیہ قلبی پہ پڑ گئی, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کائنات تو نے کتنا بہترین انسان بنایا, کتنا خوبصورت انسان بنایا, بڑا خوبصورت ہے داعیہ قلبی, لیکن مولا کائنات ایمان کی دولت نہیں نصیب کی, مولا اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جب نکلی تو داعیہ قلبی رات گزری, صبح داعیہ قلبی رسول کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا. صبح رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا,
جب دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی، میرے آقا کی کوئی دعا رائیگاہ نہیں جاتی تھی، میرے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی جب دعائے امام عشق و محبت نے کمال کیا۔ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، صبح داعیہ قلبی رسول کونین کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے۔ میرے آقا نے داعیہ قلبی کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھایا مسلمان ہوئے، داعیہ قلبی بیٹھے رسول کونین کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں داعیہ قلبی، زاروں کتار رو رہے ہیں، اکھاں وچوں اس طرح آنسو آنے چل جس طرح کوئی دریا بہ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا داعیہ قلبی کیا وجہ ہے، کیا گل ہوئی ہے، کیوں رونے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا اسلام میں آنا اچھا نہیں لگا ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ گل نہیں ہے، اسلام میں جانا میں نو بڑا اچھا لگا ہے، لیکن یا رسول اللہ گل اے ہے کہ اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیتے، 70 بچیوں نو اپنے ہتھاں نال زمین وچ زندہ درگور کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تھوڑے خاموش ہوئے، جبریل حاضر ہو گئے، سبحان اللہ۔ جبریل حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ داعیہ قلبی سے آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے داعیہ قلبی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب سے تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس وقت سے رب کائنات نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک کلمے کی برکت سے جبریل عرض کرتے ہیں مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب کائنات داعیہ قلبی کو مزدہ فضا سنا دو کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا تو اس نے سارے پچھلے گناہ مٹ گئے، ختم کر دیتے۔ اوہی داعیہ قلبی ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی وچ جلوہ بار ہیں، داعیہ قلبی آئے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور مفتی صاحب موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ داعیہ قلبی کی شکل میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت داعیہ قلبی کی شکل میں جبریل علیہ السلام اصلی حالت میں چند بار آئے ہیں، اکثر و بیشتر داعیہ قلبی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن آئے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر جبریل بیٹھ گئے، اور داعیہ قلبی جب رسول کائنات کی بارگاہ میں آتا تھا نا، امام حسن و حسین کے لیے جیب میں کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے تھے۔ بات یاد آ گئی، ان کا تذکرہ آیا تو عرض کر دوں، داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، امام حسن و حسین کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے۔ جبریل علیہ السلام آج رسول کونین کی بارگاہ میں داعیہ قلبی کی شکل میں حاضر ہو رہے ہیں اور دو زانو ہو کر مسجد نبوی میں رب کا کلام رسول کونین کو سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جب داعیہ قلبی جبریل علیہ السلام نے سلام کیا، جواب دیا، میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والا انسان جو ہے یہ انسان داعیہ قلبی نہیں بلکہ جبریل ہیں۔ ارے نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس پہ اگر بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سنائی جائے نبی کی نگاہ پہ تو کثیر تعداد
حدیثوں کی ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہماری نگاہ سے بالا تر بتائی ہے۔ میرے آقا علیہ نگاہ پہ بات آ گئی، ایک بات عرض کر دوں، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جا رہے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب میرے آقا کا سفر شروع ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ صلی یصلی، مفتی صاحب جانتے ہیں صلی یصلی آتا ہے نماز کے بارے میں بھی، اقیم الصلاۃ قرآن میں آیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون درود کے بارے میں آیا۔ یا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں، حدیث بتا رہی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر رسول کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ دونوں درست ہیں اپنی جگہ۔ تو نبی کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ جبریل آئے ہیں، کس کی شکل میں؟ داعیہ قلبی کی شکل میں۔ جب جبریل نبی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام حسن آئے دائیں زانو پر بیٹھ گئے، امام حسین آئے بائیں زانو پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا ایک نگاہ امام حسن و حسین کو دیکھ رہے ہیں، دوسری نگاہ جبریل پر لگی ہوئی ہے، جبریل تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تعجب کی کیا بات ہے، آپ بڑے متعجب دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل تو نوری ملائکہ کا سردار، امام حسن و حسین تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج یہ کوئی بعید بات نہیں، میں ان کا خادم اس وقت رہ چکا ہوں جس وقت ان کو دودھ پلا کے ان کی ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لٹا کے پوری رات سجدوں میں گزار دیتی تھی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا تھا، امام حسن و حسین رو رہے ہیں، اے جبریل تم جاؤ امام حسن و حسین کو کھلاتے۔ میں تو اس وقت غلام رہ چکا ہوں، آج کی کون سی بات ہے۔ امام حسن نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، کیونکہ آئے تھے داعیہ قلبی کی شکل میں، وہی لباس وہی صورت۔ دائیں جیب میں امام حسن نے ہاتھ ڈالا، بائیں جیب میں امام حسین نے ہاتھ ڈالا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل آج تم داعیہ قلبی کی شکل میں حاضر ہوئے ہو، اس لیے امام حسن و حسین سوچ رہے ہیں کہ داعیہ قلبی ہی آئے ہیں، اور داعیہ قلبی جب میری بارگاہ میں آتے ہیں، میرے پاس تشریف لاتے ہیں، میری بارگاہ میں ان کی حاضری ہوتی ہے، اس وقت وہ کوئی نہ کوئی چیز امام حسن و حسین کے لیے ضرور لے کے آتے ہیں۔ یہ اس لیے تمہاری تلاشی ہو رہی ہے۔ جبریل کو رب کائنات نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، بخاری شریف میں بیان کیا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت مفتی صاحب جانتے ہیں، وہ طاقت عطا فرمائی ہے، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ رب کائنات کا یہ نوری مخلوق کے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اگر امام حسن و حسین کے لیے داعیہ قلبی جیب میں کچھ لے کے آتے ہیں تو میں بھی لے کے آتا ہوں۔ ہاتھ ایسے کیا جنت سے 2 سیب لا کے ایک امام حسن کی بارگاہ میں رکھا، دوسرے امام حسین کی بارگاہ میں، وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ داعیہ قلبی کی بات یاد آئی تھی، وہ داعیہ قلبی نے جب کلمہ پڑھا نا، اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو زاروں کتار رونے لگے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، داعیہ قلبی کیوں رو رہے ہو، اسلام میں آنا اچھا نہیں لگا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑے گناہ کیے ہیں مولا، کیا یا رسول اللہ کیا ان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جبریل آ گئے، اے میرے محبوب
داعیہ قلبی سے ارشاد فرما دیجئے کہ جب سے تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، صدق دل سے، سچے دل سے پڑھا ہے، اسی دن سے تیرے پچھلے گناہ بالکل معاف ہو چکے ہیں، تیرے بالکل وہ گناہ مٹ چکے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے لیے ایک ثقال ہوتی ہے، اور دل کا ثقل کیا ہے؟ دل کی صفائی کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے گا، جتنا موت کو یاد کیا جائے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے انسان گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کے دل پر دبا پڑنے لگ جاتا ہے، میل بیٹھنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کا پورا دل میل سے بھر جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا نا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوہا زنگ آلود ہو جائے، اس پہ کوئی آلہ استعمال کرتے ہیں، زنگ اتر جاتا ہے، جب دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اور موت کو یاد کرو، تمہارا دل منور ہوتا چلا جائے گا۔ ہر انسان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت رب کائنات کے ذکر میں مشغول رہے، اور ان اللہ کے ولیوں نے وہی ذکر کیا، ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ رب کائنات نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے قائم رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم یہ نہیں کہیں گے ہم ختم شریف میں جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم پیر اکبر شاہ صاحب کے عرس میں جا رہے ہیں، نام ان کا آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِ، تم مجھے یاد کرو۔ یہ اللہ کا ولی جب رب کائنات کو یاد کرتا ہے، رب کائنات ایسا یاد فرماتا ہے، ایسا یاد فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو جب ڈال دیتا ہے، لوگ کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں اس کے عرس میں۔ اور اللہ کے ولی کے عرس میں آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں۔ آخری حدیث بیان کروں گا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل؟ اچھے بولو، 99 قتل کیے۔ 99 انسانوں کا قاتل جب اس نے 99 قتل کیے تو بنی اسرائیل میں سے ایک راہب کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ وہ عالم کے پاس جب گیا، اس نے جا کے کہا، کیا میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا، نہیں۔ کہا 99 قتل، اور پھر معافی کے لیے گھوم رہا ہے؟ اس نے تلوار اٹھائی، اس کو بھی مار دیا۔ کتنے ہو گئے؟ تعداد 100 کی پوری کر دیتی۔ جب 100 نے تعداد پوری کی تھی، وہ اگے چل گیا، اگے ایک بندہ ملیا، اس کی آنکھیں لگا کہ کیا میں نے 100 بندے قتل کر دیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس بندے نے کہا، ہاں ہاں بالکل معافی ہو سکتی ہے، یہی راستہ جا رہا ہے، فلاں بستی میں اللہ کے ولی موجود ہے، فلاں بستی میں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں۔ فلاں بستی میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس بنی اسرائیل کے دوسرے بندے نے کہا، فلاں بستی کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں، وہاں چلا جا، ان کی بارگاہ میں جب تو گیا تو وہ خود ہی فیصلہ کروائیں گے۔ وہ چلنے لگا، تھوڑا ہی چلا تھا، موت نے آ کے اس کو لے لیا۔
اس کا انتقال ہو گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر ڈالی. جب اس کی روح قبض ہو گئی، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے. جنت والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں کیا بحث ہو رہی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کائنات، جنت والے کہتے ہیں ہم جنت کی جانب لے کے جائیں گے. کیوں لے کے جاؤ گے؟ عرض کرتے ہیں مولا کائنات یہ تیرے ولیوں کی بارگاہ میں لو لگائی ہوئی تھی، یہ تیرے ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اس لیے جنت کا حقدار ہے، جنت میں لے کے جائیں گے. معافی کی طلبگار تھی، اس کی معافی کے لیے جا رہا تھا، یہ تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اور جا رہا تھا تیرے ولیوں کی بارگاہ میں. جہنم والے فرشتے کہتے ہیں مولا کائنات 100 آدمیوں کا قاتل ہے، جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہاں 2 باتیں آتی ہیں. ایک، جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے کپڑے ایسے کیے، ولیوں کی جانب سینہ کیا. سبحان اللہ. سینہ کہاں کیا؟ ولیوں کی جانب، اس بستی کی جانب. جب اس کی روح قبض ہو رہی تھی اس نے کپڑے ایسے کیے، سینہ جو تھا ولیوں کی جانب کیا. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ جنت کا حقدار ہے. دوسرے کہتے ہیں جہنم کا حقدار ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جھگڑے والی بات نہیں ہے، زمین کو ناپو، جہاں سے کم پڑ گئی اسی جانب اس کو لے کے جانا. سبحان اللہ. یہاں سے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے زمین جہاں سے کم پڑ گئی وہاں حکم فرماتا ہے اے زمین سمٹ جا، ولیوں کی جانب سے قریب ہو جا. سبحان اللہ. یہ میرا بندہ ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اے زمین سمٹ جا. زمین سمٹ گئی. فرشتوں نے جب ناپی ولیوں کی جانب زمین کم تھی، جنت میں لے کے چلے گئے. تو معلوم ہوا ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے بہت بڑا فائدہ ہے. اور جب اس نے لو لگائی تھی، ایسے محبت کی نگاہ سے اس نے لو لگائی تھی اور چھاتی سے کپڑے ایسے کر کے سینہ اس طرف کیا تھا محبت کی وجہ سے، تو رب کائنات نے اس محبت کی وجہ سے ولیوں کے ساتھ جو محبت تھی